ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کو آپ ضرور سنیے گا. یہ سیگمنٹ ہم نے اس روشنی میں تیار کیا کہ مین اسٹریم پہ اکثر آپ نے سننا ہوگا. مثال کے طور پر میں نے آپ نے ٹورنٹو سٹار میں نیوز پڑھی کہ ایک آدمی جس کے پاس گھر تھا, آل آف سڈن 1 سال ان کو جب گھر کی نہیں آئی, اپارٹمنٹ تھا ان کا, جب ان کی مینٹیننس فی نہیں آئی تو وہ ہی واز کنسرنڈ. جب انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ تو اپارٹمنٹ تمہارے نام پہ ہی نہیں. آپ امیجن کیجئے گا ان کینیڈا کسی کے پاس گھر ہو یا اپارٹمنٹ ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ آگے بک جائے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, پھر آپ نے ایک اور چیز بھی, بہت سے واقعات ایسے بھی سنے ہوں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ میں نے بلکہ یہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا $7.5 لاکھ $7,50,000 از اے بگ اماؤنٹ. نے کہا اٹ ٹیکس ٹائم لائف ٹو ارن دیٹ مچ منی, اور فراڈ ہوا, کسی نے اس سے انفارمیشن لی اور یہ انن فنن $7,50,000 بینک سے غائب, واپس بھی نہیں آ سکتا. ایک اور واقعہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو لیٹسٹ موسٹ لیٹسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس خاتون کے اکاؤنٹ میں سے $6 لاکھ نکل گیا. میری اپنے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, میں نے فیس بک پہ میں گئی اور میں ان کو جسٹن ٹروڈو بہت اچھے لگتے ہیں, اور نے کہا جسٹن ٹروڈو کی ویڈیو آ رہی تھی اور CTV کا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ انویسٹ کریں اور دس از اے گڈ, اینڈ شی سیڈ آئی وینٹ آن ٹو دیٹ سائٹ, اور فیس بک یوز کرتے کرتے شاید ان کے نوٹس میں سے گزرا. جب وہ ہوا اس کے بعد تو یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے کہا, انہوں نے جب بعد میں ان کو احساس ہوا کہ سم تھنگ از رانگ, شکر ہے انہوں نے بینک کی انفارمیشن نہیں دی تھی, مگر وہاں تک معاملہ واز گون لٹل ٹو فار, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مت کال کرو. انہوں نے کہا وی آر ناٹ کالنگ یو, دے ور لٹل روڈ ٹو ہر. انہوں نے کہا وی آر یو رجسٹرڈ یور سیلف. اب آپ دیکھیے گا ایک چوری اور اوپر سے چکاری. سائبر سیکیورٹی اس وقت یہ تمام کی تمام انڈسٹری میں ظاہر ہے, چاہے آپ ہاسپٹل سسٹم کی بات کر لیں, ہیلتھ سسٹم کی بات کر لیں, فائنینشیل سسٹم کی بات کر لیں, آپ لا سسٹم کی بات کر لیں, ان تمام میں باقاعدہ فائر والز, پہلے تو صرف فائر وال سے ہی کام چل جاتا تھا, مگر اب باقاعدہ ادارے ہیں اور یہ اداروں کی بڑی ہیوی فیس ہوتی ہے جب ان اداروں کو ہائر کیا جاتا ہے سائبر سیکیورٹی کے لیے. یعنی آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, آپ ای میل جب دیکھتے ہیں تو TD بینک سے ای میل آ رہی ہوتی ہے. TD بینک آپ کو ای میل نہیں بھیجے گا, دیٹس اے فراڈ, دیٹس فیک. ٹھیک, تو ہمارے ایک بہت اچھے جناب فہد صاحب ہیں, ونڈرفل مین, ہی ورکس ان سائبر سیکیورٹی, اور دس از اے ویری یونیک اور آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے. میں سادہ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو غور سے سنیے گا. یو کین بی اے وکٹم ٹمورو. فہد, ہم آپ کو اب میرا فہد اور فواد مکس ہو جاتا ہے. فواد, میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں انٹو دا پروگرام. یو آر اے ویری ٹیکنیکلی equipped man who can protect somebody from being the victim of cyber security. Would you please tell us about yourself? پہلے تو آپ نے بہت شکریہ میرا تعارف کروایا. عارف آباد جی, ہم جب سے میں کینیڈا آیا ہوں مجھے ماشاءاللہ تقریباً 23 سال ہونے کو آ گئے, اور کافی عرصہ ہو گیا میں آپ کو ماشاءاللہ سن رہا ہوں. برداشت کر رہا ہوں. نہیں برداشت تو نہیں کر رہا. مطلب آپ کو جب بھی میں آپ کو دل سے بات کرتا ہوں, یہ پوری کمیونٹی کو پتہ ہے یہ بات, کہ آپ کو جب بھی سنتا تھا یا ہوں تو مجھے ہماری ہیوسٹن میں ہماری زارا باجی ہیں اور سلیم سید جو ہیں ریڈیو ینگ ترنگ چلاتے ہیں, اور سوریا باجی ہوتی تھیں, اب تو کافی ضعیف ہو گئی ہیں, اور ہمارے انکل تھے جن کا انتقال ہو گیا. واقعی میں مجھے ان کو ایسا لگا کہ میں ان کو سن رہا ہوتا ہوں. نہیں, بہت شکریہ. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام واقعی میں میری وائف جو ہے وہ خود آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرتی ہے. وہ سنتی نہیں ہے لیکن کافی ریڈیوز کو, لیکن جب بھی سنتی ہیں وہ کہتی ہیں واقعی میں ان کو بولنا آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. مگر میں اس وقت آئی فیل مائی سیلف خوش نصیب محسوس کر رہی ہوں, کیونکہ اف یو آر پریزنٹ دیئر, میں نے آپ سے کہا ہم 100% ڈلیور نہیں کر سکتے. اگر میرے کوئی 1 2 3 بھائی بہن وکٹم ہونے سے بچ جائیں, دیر از نتھنگ بیٹر. سب سے پہلے آپ اپنا, کہ آپ کا پروفیشنل جو فیلڈ ہے, دیٹ از یو ورک ان دس فیلڈ, اپنا تعارف کرا دیجیے گا. پھر سائبر سیکیورٹی سے متعلق تھوڑا سا انٹروڈکشن ضرور دے دیجیے گا.
پہلے تو میرا نام فہد اقبال ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ جب سے سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ اس دنیا میں آئی ہے، اس اللہ پاک اور اہل بیت کا کرم ہے میرے ساتھ کہ میں اسی دن سے اس فیلڈ میں انوالوڈ ہوں الحمدللہ. تو میں آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چوز کیا اس کام کے لیے، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا عرفہ باجی کہ میں اس چیز کے اندر مجھے سلیکٹ کیا جائے گا. میں اپنے آپ کو سلیکٹیو کہوں گا بیسیکلی اللہ کی طرف سے. تو ماشاءاللہ مجھے بہت ساری چیز اب سمجھ میں آ رہی ہیں کہ میں کیوں سلیکٹ ہوا ہوں اس کے لیے. بیسیکلی تقریباً مجھے 26 سال ہو گئے. میں نے اپنی کیریئر کا آغاز ہیوسٹن امریکہ سے کیا، جہاں پہ میری ابھی بھی فیملی زیادہ تر وہیں پہ رہتی ہے، اور میں نے وہیں پہ کالج اور یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے میں نے اپنی MIS، جو کہ آج بھی ماشاءاللہ مشہور ڈگری ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، اس میں نے جو ہے اپنی ڈگری کی. اور اس کے بعد میں ایک آئل ڈرلنگ کمپنی کی طرف سے ہائر ہوا تھا. تو وہ سفر جو وہاں سے شروع ہوا وہ سائبر سیکیورٹی کا، تو اب تک آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہاں سے لے کر پھر کینیڈا آنا، پھر یہاں پر کافی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا، بینکس کے ساتھ کام کرنا، پھر سعودی ارامکو جو کہ ون آف دا بگیسٹ آئل فرم ہے. اور باجی وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ وہاں پر 2012 میں سائبر سیکیورٹی اٹیک ہوا تھا، دنیا کا سب سے بڑا سائبر سیکیورٹی اٹیک ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے یہاں سے ہائر کیا. 5-6 لوگ گئے تھے، اور جن میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا تھا وہاں جا کے میں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکوں. اور وہاں پہ بھی 1-2 اور اٹیک ہوئے تھے میرے آنے کے بعد، جس کو آپ کے چھوٹے بھائی نے ہی سارا پورا انویسٹیگیٹ کیا تھا، جو کہ بہت بڑے لیول کے اٹیکس تھے. تو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. پھر یہاں پر آ کے میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا. تب مجھے کافی چیزیں سمجھ میں آئی جب میں نے بہت ساری ویب سائٹس پہ انویسٹیگیشن شروع کی، اور کرتے کرتے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دن دماغ میں ڈالا کہ کیوں نہ میں ہمارے بچوں کے لیے جو ہے کوئی ینگ ریکروٹمنٹ جو ہے اپنا ایسا کوئی سیمینار کراؤں. تو میں نے کافی ایجنسیز سے بات کی، RCMP بھی اس میں ہے، اور سب نے میرا بہت ساتھ دیا، چاہے پیر پولیس ہو، یورک ریجن پولیس ہو. تو اس میں ماشاءاللہ تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ آئے تھے. اور اس کے بعد مجھے کنیکشن میرا وہ RCMP کے ڈائریکٹر جنرل سے، اور انہوں نے جب میرا پرانا پورٹ فولیو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، تو انہوں نے بولا ہم آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو میری کمپنی یہاں پر ہے گرین والٹ کر کے، جو کہ میں 7 سال چلا رہا ہوں. بے تحاشا پاکستان میں بھی خدمات دی ہیں، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہو، FIA ہو پاکستان کا، نادرا ہو، سپریم کورٹ ہو، پاکستان کی ایمبیسیز ہوں. آپ یقین مانیں، اور کئی لوگوں کو تو میں نے فری میں نے کہا نہیں پاکستان کی خدمت کرنی، کچھ ریٹرن کرنا ہے پاکستان کو. تو اس کے آپ اپنی کمپنی کا نام بتا دیجیے. گرین والٹ کے نام سے ہے، گرین کلر جو ہے والٹ، دین VAULT اٹس اے والٹ. اور میری گوگل پہ سرچ کریں گے تو فوراً آ جائے گی میری ویب سائٹ. بے تحاشا کلائنٹ ہیں اس میں ماشاءاللہ، یہ ساری کمپنیز لسٹڈ ہیں، یہاں کی بھی کمپنیز ہیں، اور آلموسٹ سارے بینکوں کو میں یہاں پر اپنی سروس دے چکا ہوں. اس کے علاوہ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے میں کوآپریشن ہماری ہوتی ہے ان ٹرمز آف یہ فراڈ سیمینارز وغیرہ کے سلسلے میں. ابھی ان کی ایک ویب سائٹ نئی لانچ ہو رہی ہے، تو وہ بھی میں لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ میں بے تحاشا کال ریسیو کرتا ہوں فرام لائرز، فرام ڈفرینٹ سیکٹرز کے لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے میں کافی اپنے اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہوں. جسٹ فار یہ جو بھی میں عرفہ باجی جو بتا رہا ہوں کام، کئی کاموں کے لیے 90% کاموں کے لیے میں نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا ہے کبھی. اور آپ کے بھائی نے RCMP سے انٹرویو کیا تھا فار دا ہول پروسیس. تو آپ یقین نہیں مانیں گے، وہ میرا جو انٹرویو پروسیس ہے وہ RCMP نے اپنی ویب سائٹ پہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے کا لگایا تھا، اور الحمدللہ وہ میں تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا پیارا نام بھی اگر آپ دیکھیں، انہوں نے بھی جب بات بھی شروع کیا، وہ کہتے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد. اب تک گرین والٹ is an arch where you can feel protected. بڑا ہی ٹیکنیکل نام ہے. آپ پتہ ہے اگر کہیں حملہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ if there is place is arch type، تو اگر آپ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں that also protects you. اگر میں رانگ ہوں تو کریکٹ. بالکل ٹھیک ہے. سو سائبر سیکیورٹی میرے جیسے آپ کے جیسے عام لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ای میلز ہیک ہو جاتی ہیں. ریسنٹلی آپ کو بتائیے کہ ان دنوں ٹیکس فائل کرنے کا سیزن ہے. جو CRA ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ CRA ڈائریکٹ اس دفعہ انہوں نے T4s کو ایکسیس کیا ہے امپلائرز کے پاس سے. there was some issue going on at the CRA as well. اور اگین کل پرسوں ایک معاملہ ہوا ہے جس میں 19 ملین لوگوں کے جو ہے نا انفارمیشن جو ہے نا ہیک ہوا ہے، پاسورڈ ہیک ہوا ہے.
اور آپ اگر زیادہ تو میں اس حوالے سے لوگوں کو ایک گائیڈنس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا پاس ورڈ جو ہے, جو آپ فار ایگزامپل آپ جی میل سے لاگ ان کرتی ہیں, آپ یاہو سے لاگ ان کرتی ہیں, اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا پاسورڈ ہیک ہوا ہے, تو ایک ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے, میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں, اور اگر ٹی وی پر بھی آپ چلا دیں تو ہیو آئی بین پونڈ, یہ ایک ویب سائٹ ہے. اور دوسری اے ویسٹ. اچھا, بہت سے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ گائیڈ کرتے چلے جائیں اسکرین. تو جیسے یہ ویب سائٹ ہے, تو آپ اس میں لکھا ہوا ہے چیک اف سم ون کمپرومائز این آن لائن اکاؤنٹ لنک ٹو یور ای میل. سو ورڈ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں ای میل ڈالیں گے, جیسے میں, اگر آپ باجی اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈالتی ہیں, اگر آپ کو دکھانا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ میرا پاسورڈ نظر تو نہیں آئے گا. نہیں, نظر نہیں آئے گا, یہ گارنٹیڈ ہے. پٹ مائی پاسورڈ عامر, ای میل ڈالیں, اگر ای میل ڈالیں arifah@eawaz.com, put my تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوا ہے نہیں ہوا, جو ہیک ہوا ہے. فار ایگزامپل کل اگر کوئی ہیکنگ, میرا ایک پاسورڈ ہیک ہوا تھا, میں آپ کو اس کا طریقہ, میں اس کا توڑ بھی بتاؤں گا. تو اگر وہ چلا دیں, اگر آپ کا ای میل ایڈریس ڈالیں. یو کیری آن پلیز. جی جی, آپ کیوں کیری آن بات کرتے چلے جائیں. تو اگر یہ آپ ڈالیں گے نا, تو آپ کو فوراً بتا دے گا کہ آپ کا پاسورڈ کہیں پہ یوز ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں اسکین کر رہا ہے بیسیکلی یہ. اوکے, پاسورڈ ہیو لیکڈ from arifah.com, hackers may be able to access your. اب یہ بتا دو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اتھینٹیکیشن. اب جیسے میں آیا ہوں آپ کی اسٹوڈیو میں, تو آپ مجھے ریکگنائز, آپ کو پتا ہے کہ عامر بھائی نے ہماری ملاقات ہوئی, تو عامر بھائی نے کہا یہ فہد اقبال ہے, میں انہیں جانتا ہوں. تو آپ نے مجھے اتھینٹیکیٹ کیا نا کہ میں فہد اقبال ہی ہوں. اگر کوئی دوسرا بندہ چلتے ہوئے آ جائے تو آپ اس کو بولیں گے فہد اقبال نہیں, کیونکہ عامر بولیں گے یہ فہد اقبال نہیں ہے. تو ہماری فیلڈ میں کیا ہے کہ جیسے آپ کا اگر پاسورڈ کمپرومائز ہو گیا جو دکھا رہا ہے آپ کو, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, ایک ہمارے یہاں چیز ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ بینک کی ویب سائٹ پہ جاتی ہیں تو آپ کو SMS کوڈ آتا ہے. جی, وہ اس لیے آتا ہے کہ بینک اگر کہتا ہے کہ اگر آپ بینک کا کارڈ نمبر جو آپ کو CIBC یا TD کا آپ کو ATM کارڈ نمبر ڈالتے ہیں, آپ لاگ ان کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم آپ نے وہ اگر کارڈ نمبر جو ہے نا کمپرومائزڈ ہو گیا یا پاسورڈ کمپرومائز ہو گیا, پھر بھی ایک اور فردر پروٹیکشن ہو. 6 نمبرز آتے ہیں جو آپ فیڈ کرتے ہیں, اس کو SMS کوڈ بولتے ہیں. آپ جب SMS کوڈ ڈالیں گی تو وہ ریکگنائز کرے گا کہ آپ اس لیپ ٹاپ سے لاگ ان کرتی ہیں ہمیشہ, اور نیکسٹ ٹائم جائے گی تو آپ کو شاید نہیں پوچھے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کہیں دوسرے کمپیوٹر میں جائیں گی, جیسے ہی آپ نے وہاں TD بینک کا آپ نے کارڈ نمبر ڈالا, آپ نے پاسورڈ ڈالا, وہ آپ کو بولے گا کہ یہ کوڈ میں بھیج رہی ہوں. باقاعدہ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ از اٹ یو ہو لاگڈ انٹو دس اکاؤنٹ. یہ ساری چیزیں اتھینٹیکیشن میں آتی ہیں. بیسیکلی آپ ویریفائی کر رہے ہیں کہ آپ عارفہ باجی ہیں, آپ لاگ ان کر رہی ہیں بیسیکلی, اور ہم آپ کو کوڈ بھی بھیج رہے ہیں تاکہ اگر آپ کا پاسورڈ جیسے آپ کو دکھایا بھی کمپرومائز ہو گیا تھا, آپ کا دکھایا ہوا ہے, تو آپ جیسے عارفہ آپ کی جو آپ لاگ ان کرتی ہیں, تو میں آپ کو کیا ریکمینڈ کروں گا ایز اے ڈاکٹر کے ناطے, بیسیکلی سیکیورٹی ڈاکٹر کے ناطے, کہ آپ اس میں 2 فیکٹر اتھینٹیکیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, جب آپ لاگ ان کریں گی تو آپ کو سیکیورٹی کوڈ آئے گا 6. تو اگر آپ کا پاسورڈ اگر یہ ہیک بھی ہو گیا تو بھی وہ جو بھی ہیکر ہوگا جو کہ غلط لوگ ہیں, وہ آپ کو اس پہ جا کے آپ کی ای میل ریٹریو نہیں کر سکیں گے. اس کو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ بیتا تھا. یہ ہیکرز بہت برے ہوتے ہیں. میرا اپنا نیفیو بھی آپ بھی میرے نیفیو کی طرح سے ہو, ہی از ان دس سسٹم. تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہاری تصویریں لے لی ہیں اور پتہ نہیں تمہاری کون, تو مجھے تو ڈر ہی کوئی نہیں تھا. مگر آج کی ٹیکنالوجی میں ڈر لگتا ہے. آرٹیفیشل پیپل کین ڈو اینی تھنگ فرام اینی پکچر. آج کے دور میں ڈر لگتا ہے. سو وی آر مور کوشیس. اوکے, ناؤ how can people get help from you and what else would like to share which can affect an ordinary man? مثال کے طور پر میری زندگی میں تو کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں لوگ میرے پیچھے آئیں گے کہ میرا اکاؤنٹس کو ہیک کریں؟ جی, سب سے پہلے تو ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہوں, تو لوگ مجھے کال کرتے رہتے ہیں, اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں, اور میں ہر چیز کی کوشش کرتا ہوں کانفیڈینشیل رکھوں, کیونکہ میری فیلڈ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے. بہت سارے لوگ جو جن چیزوں پہ کال کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں آج کمیونٹی کے ساتھ شیئر کروں کہ کن کن معاملات پہ کال کرتے ہیں. آپ صرف ان پرابلمس کو میں ڈسکس کروں گا اور اس کو توڑ بھی بتاؤں گا. پلیز گو ہیڈ. صحیح نا. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا, سب سے بڑا جو معاملہ جو ہے, کمیونیکیٹ کریں لوگوں سے اور تفصیل سے بتائیں. اور یہ آپ پاکستان میں ہیں, آپ انڈیا میں ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں ہیں, امریکہ, کینیڈا, ویری یوزفل فار یو.
تو سب سے پہلے میں آپ ویور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بینک کا کوئی مسئلہ ہے جس میں کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ہیک کرنا چاہ رہا ہے، یا آپ کا فیس بک کا مسئلہ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کا مسئلہ ہے، یا آپ کہتے ہیں ای میل کا مسئلہ ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن، یا اس کو ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن، جو کہ باجی بتا رہی تھی کہ SMS کوڈ آتا ہے. یہ جو ہے آپ کا 80% آف دی اٹیک آپ کا اسٹاپ کر دے گا. کئی دفعہ مجھے آتی ہیں لوگ کہ فیس بک ہیک ہو جاتا ہے، کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن آن کر دیا، چاہے کوئی بھی ٹول آپ کے پاس آتا ہے، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو ٹرن آن ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن، انسٹنٹلی آپ AI کو بھی بول سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا ہاؤ ڈو یو ٹرن آن. فار ایگزامپل MFA آپ لکھیں گے یا ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن فار فیس بک، اسی وقت آپ کو بتا دے گا کہ تم اس مینیو میں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، آپ کو وہ ٹرن آن کر دے گا. سملرلی بینکس کی بات ہے تو بینکس میں بھی آج کل مجھے کافی لوگ کال کرتے ہیں، تو بینکس میں یہ آپ کو سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فرسٹ تھنگ یہ کریں کہ آپ پہلے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یا جس کو ہم ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کہتے ہیں وہ ٹرن آن کریں. اس کی وجہ سے آپ کی 70 to 80% وہیں پہ سالو ہو جائیں گے. صحیح ہے. اور میک شور کریں کہ وہ جو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہے وہ آپ کے موبائل پہ آئے. اگر فرض کرو آپ لیپ ٹاپ پہ لاگ ان کرتے ہیں تو موبائل پہ آنا چاہیے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا لیپ ٹاپ ہیک ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ جو ہے موبائل جو ہے وہ ہیک نہیں ہوگا. ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیک ہو جائیں. تو اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر فرض کرو اگر آپ کا 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن آپ کے سیل فون پہ آن ہے تو آپ جیسے فرض کرو سیل فون یوز کرتی ہیں عارفہ باجی، تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ ہیک ہو جائے تو آپ کا جو سیکیورٹی کوڈ ہے وہ بھی اسی پہ آئے گا. تو آپ کا فون تو پورا ہیک ہوا ہے تو سیکیورٹی کوڈ تو آرام سے مل جائے گا اس کو. تو اگر لیکن سیکیورٹی کوڈ آپ کسی دوسرے فون پہ بھیجیں گی تو ضروری نہیں کہ 2 فون ہیک ہو جائیں. آپ سمجھیں اس میں بھی بالکل ایک ٹیکنیک ہے، ایک کنٹرول ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح میں نے کئی جو کالز لیتا ہوں میں ان میں سے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یار ہمارا جو ہے کسی نے $10,000 نکالی. $10,000 آپ نے نکالے تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہوتا ہے ان سے کہ بھائی آپ نے بینکس نے مختلف الرٹس دیے ہوئے ہیں. وہ الرٹس اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ الرٹ سیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے $200 سے زیادہ کوئی ATM سے نکالتا ہے تو فوراً آپ کو الرٹ آ جائے گا SMS پہ کہ somebody has taken $200 from your checking account. اور اس میں میرے خیال میں کوئی 15 یا 20 الرٹس ہوں گے ہر بینک میں. اگر وہ جا کے برائے مہربانی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے کہیں ایسی بھی کالیں آئی ہیں جس میں $4 لاکھ لوگوں نے ٹرانسفر کیے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا. سر جی 6 لاکھ تو میں نے ابھی CP24 یہاں کے سارے چینلز نے اس کو کور کیا. جی اب دیکھیں اب وہ الرٹس کا فائدہ کیا ہوگا. آپ ذرا سے وہ الرٹس 15 ڈفرینٹ قسم کے الرٹس ہیں، آپ وہ پڑھیں اس کو ٹرن آن کریں. جیسی وہ وائلیشن ہیپن ہوگی یا وہ الرٹس ہوگا تو آپ کو الرٹ آ جائے گا فون پہ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. آپ نے اسی وقت بینک کو کال کرنی. بینک کو جتنا دیر سے کال کریں گے اتنے ہی جو سسپیکٹ ہے اس کو پکڑنے میں مشکل ہوگی. تو آپ نے جیسے الرٹ آیا فون کیا، بولا بھائی یو نو وٹ آئی تھنک مائی سسٹم اور مائی بینک اکاؤنٹ ہیز بین کمپرومائزڈ. Can you please take care of this as soon as possible? So what they will do, they will transfer to the fraud department right away and they will start the investigation from there. تو کلپریٹ پکڑا جا سکتا ہے. تو ہمارے اس میں ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارلی وارننگس. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ایجنسیز آپ کی جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے آپ کو بینکس یہ ساری چیز اس لیے پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں. اچھا لوگ جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لوگ ہمارے بیچارے سیدھے ساتھ اسپیشلی جو ایجڈ لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو عارفہ باجی کچھ نہیں پتا. بالکل آپ فہد اقبال میرے ساتھ ہیں اور گرین والیٹ ان کی کمپنی کا نام ہے. نہ صرف کینیڈا، پاکستان، ارام کو بھی انہوں نے اپنی سروسز دی ہیں کیونکہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ہیک ہونے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوا کرتے ہیں. جی کہہ رہی ہوں. تو یہ ایک تو میں نے بڑا مسئلہ آپ کو ہوتا ہے جو سب سے مین مسئلہ 80% آف دی ایشوز آپ وہیں ریزالو کر لیں گے. ایک تو یہ آپ کو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یا اس کو MFA بولتے ہیں ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن، یعنی کہ آپ پاسورڈ بھی ڈالیں گے اور آپ کا SMS بھی آئے گا. یہ کی ورڈز ہیں صحیح نا. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا جو مسئلہ آتا ہے اور آپ کو میں نے الرٹس کا بتایا جہاں کہیں بھی چاہے بینک ہو آپ لاگ ان کرتے ہیں وہاں الرٹس دیکھیں یا کوئی ایسی کوئی چیز یوز کرتے ہیں جس میں کہ الرٹس اویلیبل ہیں اس وینڈر کی طرف سے آپ نے سارے الرٹس آن کر دینے ہیں.
بھلے آپ بادر ہوں, لیکن آپ کو کوئی بھی سسپیشس کوئی بھی ٹچ کرے گا یا کوئی چیز چینج کرے گا, آپ نے کو علم ہو جانا ہے, اور آپ نے علم ہونا ہے, الرٹ ہو جانا ہے, تو آپ نے کال کرنی ہے. بھائی آپ اگر وینڈر ہے, آپ کوئی بینک ہے, ٹی ڈی بینک ہے, آپ نے ٹی ڈی بینک کو کال کر دینی, یار دیر از سم تھنگ سسپیشیس, کیونکہ عارف جی آپ یہ آپ کو یہ الرٹ یہ بتا رہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں کی, تو کس نے کی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیر از سسپیشن دیٹ مائی اکاؤنٹ از کمپرومائزڈ. آپ نے وہاں جا کے پھر کال کر دینا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ, یہ سارے مسئلوں کا نچوڑ 80% تو یہیں پہ حل ہو جائے گا. اب آتے ہیں نیکسٹ مسئلے کی طرف, اور یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں انڈیا پاکستان, اس کا بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو کین آئی آسک یو سم کوسچن؟ ابھی آپ نے جیسے کہا ہماری جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, یعنی وہ لوگ جو ٹیک سیوی نہیں ہیں, the most difficult is for them. اور بعض اوقات بچوں کی, اب آپ بھی جیسے ہو, and I know in my family as well, کہ واقعی بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. So what is the solution for them? دیکھیں عارف بھاجی, اس میں یہ ہوگا کہ میں یہاں سے گائیڈ کر رہا ہوں, وہ جو بچے جو آج کل کے بڑے ٹیک سیوی ہیں, فار ایگزامپل ان کا پوتا ہے, نواسا ہے, اس کو انوالو کر ایک دفعہ وہ آن کر دے گا نا, پھر اس کو بتا دے گا کہ دادا یا دادی آپ جیسی کوئی اس ٹائپ کا چیز ہے نا, آپ مجھے واٹس اپ کر کے بھیج دیں یا مجھے دکھا دیں, ہے نا, تو وہ اسی وقت انڈیکیشن الرٹ آ جائے گی, اس کو لائٹ نہ لے. تو ہمارے بچے اگر اتنا تو کر سکتے ہیں باجی, بالکل کر سکتے ہیں, مگر سو دس مین کہ اگر آپ اس ایج میں ہیں, فرسٹ اسٹیپ میری کوشش ہوگی, میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ یہ ہم ریگولر یہ پروگرام آپ کے لیے کریں, تاکہ آج ہم ایز اے ہول پیش کریں گے, تاکہ ہر بار ایک چیز کو آپ گائیڈ کرتے ہیں. پلیز گو ہیڈ, کیری آن. اچھا, تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, آج کل جو مسئلہ آتا ہے, اور یہ مسئلہ بہت پہلے سے آ رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے یا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایس ایم ایس یا ای میل پہ کوئی لنک آتا ہے. اچھا, لنک ایسا آتا ہے کینیڈا پوسٹ کی طرف سے آ رہا ہے, لنک ایسا آ رہا ہے انشورنس کی طرف سے آ رہا ہے, وہ کہتا ہے آپ کو اس پہ لنک کریں کیونکہ آپ کی انشورنس ایکسپائر ہو گئی ہے. ایسا آتا ہے آپ کو؟ مجھے پرسوں میں نے تو ریڈیو پہ ساروں کے ساتھ شیئر کیا تھا, انہوں نے جو پے پال کا سائن بھی پے پال کا تھا, اور میں پے کر دیں ایک دن پہلے مطلب میں نے سوچا اچھا پے پال سے, آئی جسٹ تھاٹ دین آئی تھاٹ نو, میں اپنے ویزا سے پے کروں گی. نیکسٹ ڈے مجھے ای میل میں انوائس آئی. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم جیسے لوگ بعض اوقات اپنے طور پہ کام کرتے ہیں, یہاں میں نے عامر سے گائیڈنس لی, گھر جا کے بیٹے سے کہا, انہوں نے مجھے کہا تم نے اس کو کھولا, ماں اس کو کھولا کیوں تھا, اٹ کوڈ ہیو وائرس ان اٹ. سب سے پہلی بات, دیر آر ٹو تھنگس ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ دس, یہ بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں وہ لنک بھی آنا چاہیے, وائرس ٹوٹل کر کے اگر عامر بھائی اس کو لگا دیں, یہ رہا, مطلب باجی آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی, مطلب اس کا ان گنت, یہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں. تو اگر عامر بھائی اگر آپ یو آر ایل پہ کلک کریں, اس میں بیچ میں یو آر ایل آ رہا ہے, اب آپ کو کوئی بھی یو آر ایل آتا ہے, انشورنس کی طرف سے آتا ہے, ٹی ڈی کی طرف سے آتا ہے, آپ نے سیدھا یہ کرنا ہے, آپ نے وہ یو آر ایل اٹھانا ہے, اس میں آپ نے پیسٹ کر دینا, کاپی کرنا ہے اور آپ نے پیسٹ کر دینا. یہ جب آپ اس کو سرچ کریں گے نا, تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یو آر ایل سسپیشیس ہے, اور یہ اس کی ریٹنگ جو ہے نا بہت خطرناک ہے. جیسے کہ آپ کی کوئی موویز کی ریٹنگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل, ہے نا, آپ کی ریسٹورینٹ کی ریٹنگ ہوتی ہے, تو آپ بولتے ہیں نا یار یہ تو 2 ہے ریسٹورینٹ کی, میں کیوں اس ریسٹورینٹ جاؤں. تو اس طرح یہ ہمارے فیلڈ کا یہ حساب کتاب ہے, اس میں ریٹنگ بتائے گا کہ یہ سسپیشیس ڈومین ہے یا سسپیشیس یو آر ہے, اس پہ کلک نہیں کرنا. دوسرا کیا کر سکتی ہیں آپ, فرض کرو کوئی بھول گیا یہ کرنا, دوسرا یہ کر سکتی ہیں کہ آپ فار ایگزامپل ٹی ڈی بینک کی طرف سے آئیے, آپ ٹی ڈی بینک کو کال کر لیں. آپ ٹی ڈی بینک کو آپ یہ پوچھیں کہ بھائی مجھے یہاں اس فون نمبر سے یہ ایس ایم ایس آ رہا ہے, یا مجھے اس ای میل سے یہ ایس ایم ایس آ رہی ہے, آپ کا ای میل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو اس وقت بتا دیں گے. یہ سمپل اور بہترین میں نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر کی طرح علاج بتایا سائبر سیکیورٹی کا. ایک چیز جو میں یہاں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ نے وائرس ٹوٹل کی ہمیں ایک سائٹ بتا دی, سو ویئر شوڈ آئی سیو دیز, تاکہ جب مجھے ضرورت پڑے. دیکھیے یہ لنک آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ایک براؤزر میں فولڈر بنا لیں, سائبر سیکیورٹی لنکس, صحیح ہے. اس میں جب بھی آپ کو کوئی سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, آپ نے اس فولڈر میں جانا, آپ کے 4-5 امپورٹنٹ لنکس ہوں گے, آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنا علاج ڈھونڈ لینا ہے. تو آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بھی یہ لنک بنا سکتے ہیں, یا ڈیسک ٹاپ پہ آپ اپنے براؤزر اس پہ بنا لیں, فون پہ بنا لیں, فون پہ بنا لیں, اس میں براؤزر میں آپ فیوریٹ میں ڈال سکتی ہیں, آپ ایک فولڈر بنا لیں,
آپ کی ہمیشہ زندگی بھر کام آئے گی یہ چیز. بہت سارے گھروں میں خواتین جو بیٹھی ہیں فیس بک پہ جا رہی ہیں اور کوئی انفارمیشن آ گئی وہ اس کو فالو کرنے کے چکر میں, اب وہاں کیسے چیک کرنا ہے, آپ ہی گائیڈ کریں. دیکھیں فیس بک کا سب سے بڑا مسئلہ, دیکھیں انفارمیشن تو آپ اپنی مرضی سے کرتی ہیں, صحیح ہے نا. فیس بک کا سب سے بڑی پروٹیکشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک ہوتی ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن, مطلب پاسورڈ کے ساتھ اگر آپ کو SMS بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فیس بک کو ہیک کرنا 80-90% مشکل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے بیچ میں ایک چیز شروع ہوئی تھی واٹس ایپ کے حوالے سے کہ ایک کوئی نائجیریا سے کال کرتا تھا آپ کو اور بولتا تھا کہ مجھے یہ کوڈ دے دو. وہ کوڈ کیا ہوتا تھا کہ وہ جیسے ہی آپ کوڈ دیں گے آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے گا. آپ نے کوئی بھی چیز کسی سے بھی فون پہ شیئر نہیں کرنی, نمبر 1 واٹس ایپ کوڈ. اور دوسری چیز وہ ہیک اس لیے کر پاتے تھے, مجھے کافی لوگوں نے کال کیا تو وہ واٹس ایپ کا اس لیے ہیک کر پاتے تھے کہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن, پھر میں بول رہا ہوں جو MFA تھا, جو پاسورڈ کے ساتھ جو SMS کوڈ آتا ہے وہ انہوں نے ٹرن آن نہیں کیا تھا. میں ہمیشہ پہلا سوال کرتا ہوں تم نے MFA آن کیا تھا, تو کہتے ہیں یار وہ کیا ہوتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب تمہارا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, نیا کوشش کرو کہ وہ دوسرے فون سے واٹس ایپ کو انسٹال کرو, اس کو ریٹریو کرو, اور جیسے ہی ریٹریو کرو MFA آن کرو. اچھا, اب MFA آن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, کہاں جاؤں تو میں باجی ہر جگہ ڈفرینٹ ہے. آپ واٹس ایپ میں, جیسے واٹس ایپ میں آپ اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں, صحیح ہے, آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اس میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ٹرن آن کر دیں. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے نام سے بھی کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ یا تو اگر آپ چیٹ GPT یوز کر رہے ہیں اس میں آپ لکھتے ہیں ہاؤ ٹو ٹرن آن ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن, اسی وقت آ جائے گا آن فیس بک. So this means if they go into the privacy, they can find it in privacy. They can find it in, like suppose اکاؤنٹ میں جائیں گے تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آئے گا, اس سے بھی کھول سکتے ہیں, صحیح ہے نا. یہ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے پورا, یہ عامر بھائی نے لگا دیا ہے پر. آپ ہاؤ ٹو مینیج ویریفیکیشن, نہیں, ٹرن آن 2 اسٹیپ ویریفیکیشن. واٹس ایپ سیٹنگ میں گئے, آپ نے اکاؤنٹ میں گئے, آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میں گئے, تو اگر آپ نے آن نہیں کیا باجی تو آپ ابھی آن کر لیں, کیونکہ آپ کو بھی خطرہ ہے. صحیح. اور آپ تو مشہور شخصیت ہیں یہاں کی. ہماری تو ایک بار پوری کی پوری ویب سائٹ ہی کوئی لے کے اڑ گیا تھا. وہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اور میں ان چیزوں پہ ایک میں یوں میرا ایک کمپیوٹر اڑا تھا, میں پروگرام ہی کر رہی تھی, آل آف سڈن کرسر میرے کنٹرول سے باہر نکل گیا, اور بس پھر اس کے بعد وہ کمپیوٹر بیٹھ گیا. 10 دن کے بعد چلا تھا وہ کمپیوٹر, چل گیا تھا, مگر میں نے اس کو پھر یوز نہیں. اینی ویز, فہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گرین والٹ ان کی کمپنی کا نام ہے, سائبر سیکیورٹیز کو ہی ڈیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ 4-5 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں, اس کے علاوہ آپ سے کوئی کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, یا وڈ یو لائک کہ آپ 15 منٹ کے ہمیں سیگمنٹس اگر ہم آپ کے کر لیں تاکہ ہم ان کو رپیٹ کرتے رہیں, عام آدمی کا بھلا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں تو یہی کر رہا ہوں, عام آدمی کا ہی بھلا کر رہا ہوں باجی, سیریسلی. پلیز کیری آن. اچھا, ایک جو مسئلہ جو ابھی آج کل مجھے بہت زیادہ لوگ آگے پیچھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈس بہت ہو رہے ہیں باجی. ہر طریقے کے فراڈ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے آپ کے ڈپازٹ لیے, صحیح ہے, کہ میں آپ کو بلڈر ہوں, میں آپ کو جو ہے اپنا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا کے دے دوں گا 2 سال میں 3 سال میں. اب پتہ چلا وہ جو ہے اپنا وہ کھا گیا ڈپازٹ جو ہے. تو اور کئی جگہ لوگ آتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ہیں, ریئل اسٹیٹ والے نے جو ہے اپنا مجھے جو ہے اپنا میرے سے کمیشن لیا اور کام مجھے کر کے نہیں دیا اور کمیشن واپس بھی نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے ان چیزوں پہ کافی ریسرچ کی. مورگیج کے مسئلے ہیں, تو میں کمیونٹی کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ریئل اسٹیٹ سے ڈیل کرنا ہے, صحیح ہے نا, اور یا پھر آپ کو کوئی مورگیج والوں سے ڈیل کرنا ہے, یا پھر آپ کو کوئی بلڈر سے ڈیل کرنا ہے, یہ 3 ویب سائٹ جو ہیں, اور میں عامر بھائی کو بولوں گا, اگر میرے خیال میں نے عامر بھائی کو دی ویب سائٹ, اگر جا رہے ہیں تو آپ ان ویب سائٹ کو ضرور چیک کریں. اس بلڈر سے ڈیل کرتے وقت, میں پھر ریپیٹ کروں گا گائز, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کئی ایسے بلڈرز ہیں جن کے پاس لوگوں نے 49 پاکستانیوں نے اپنے ڈپازٹ جمع کرائے اور وہ پھنس چکے ہیں. کئی ایسے بلڈر ہیں جنہوں نے 100 لوگوں کے ڈپازٹ لیے ہوئے ہیں, اب وہ بینکرپسی فائل کرنے جا رہے ہیں. آج کی اطلاع یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک بلڈر جو ہے بینکرپسی فائل کر رہا ہے, ہر ہفتے. تو آپ سوچیں اس کینیڈا کی کیا حالت ہونے جا رہی ہے. میں ڈرانا نہیں چاہتا لوگوں کو,
لیکن گورنمنٹ کو اس کے اندر آنا پڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اس وقت. پتہ نہیں میں ممبر آف پارلیمنٹ کو بھی بار بار یہ چیزوں کو علم میں لاتا ہوں جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ اب وہی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا, یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بلڈرز کی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے, جیسے ریکو ابھی آ رہی ہے, اب آپ کوئی ریئل اسٹیٹ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, برائے مہربانی اس ریئل اسٹیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی فار ایگزامپل کوئی ABC بندہ ہے, اس بندے کے کوئی ریکارڈ کوئی پیچھے برا ہے یا اس کے کیسز چل رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے, آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں. اور یو کمفرٹیبل ڈیلنگ, آپ کو یہاں پر پورا پتہ چل جائے گا اس کا بیک گراؤنڈ. آپ کوئی بھی سرچ کریں, آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے لوگوں کی انفارمیشن اس کے اندر آئے گی. یہ آپ باجی آپ بھی کبھی چیک کیجیے گا یہ والی ویب سائٹ, بہت زبردست. جیسے ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو ایک نئی سائٹ بھی بنی ہے, آپ اپنی بیسمنٹ یا گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں. میں ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیٹ. تو آپ گھر بیسمنٹ کرائے یا اپنا اپارٹمنٹ کرائے پہ دینا چاہتے ہیں, تو یہ ایک سائٹ ہے جس میں اگر آپ کا کرایہ دار آپ کو ایک دن بھی کرایہ لیٹ پے کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ سکور ڈاؤن ہوتا ہے. اس میں کرایہ دار کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس لسٹ میں چلا گیا ہوں. اٹس اے ویری گڈ ویب سائٹ. میں آپ بات کرتے چلیں. میں اور ایک اور جو میں ویورز کو دکھانا چاہوں گا, مورگیج لائسنس چیک کی ویب سائٹ ہے, اگر وہ آپ لوگ اب کر دیں. جی دیکھیں باجی, تو مورگیج جو ہے فار ایگزامپل آپ مورگیج لینا چاہتے ہیں کسی سے, صحیح ہے نا, تو آپ یہاں پر جائیں گے اور اس بندے کا لائسنس یا ایجنٹ کا جو لائسنس نمبر ہے آپ جیسے ہی آپ چیک کریں گے, اور اگر فار ایگزامپل کہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گا اگر اس پہ کوئی کیسز چل رہے ہیں جو فائنینشیل سروس ریگولیٹری اتھارٹی اس پہ, تو وہ آ جائے گا. میں جب لوگوں کو جو چیز مین بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے, کسی بندے نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل کوئی مورگیج ایجنٹ ہے, آپ فوراً کال کریں. مورگیج جو فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کا کام ہے کہ آپ کی جو شکایتیں اس کو اپنے نوٹس میں لیں اور ان کا کیس اوپن کریں, انکوائری اوپن کریں. تو آپ کو اگر فرض کرو کوئی مورگیج میں فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, کوئی آپ کو ریئل اسٹیٹ میں فراڈ کر رہا ہے, یا کوئی بلڈر ہے تو آپ آف کورس ٹیران کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن اگر باقی مسئلے ہیں تو آپ مورگیج کا تو مورگیج کے لیے فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹی کو کال کر سکتے ہیں. اس طرح آپ ریکو کو کال سکتے ہیں. اس طرح ایک اور بھی ویب سائٹ ہے, میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن میں آپ کو ضرور نیکسٹ پروگرام میں دکھا دوں گا, جس میں کہ آپ انشورنس ہو گئی, آپ کی ٹریول ایجنسی ہو گئی, آپ کے جو ہے شو رومز لائسنس ہو گئے, کوئی اگر گاڑی بیچتا ہے تو ان کی بھی اتھارٹی ہے, آپ ان کو رپورٹ کریں. آپ دیکھیے گا چیزیں یہاں پر صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. اصل چیز کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں رپورٹ نہیں کرتے باجی. اگر رپورٹ کریں نا چیزوں کو تو جو بیڈ کاپس ہیں یا بیڈ لوگ ہیں وہ آئسولیٹ ہوتے جائیں گے اور اچھے لوگ اوپر آتے جائیں گے. مگر آپ نے بالکل صحیح کہا. مگر بیٹا مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں جو کروکڈز ہیں نا, جی ایک زمانہ تھا کہ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ لوگ آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے تھے. جی آج کل کے دور میں معاملہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں شرم والا اندر بڑھیا, بے شرم نے کیا میں تو ڈریا. جتنے کرکٹز ہیں نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کیا کر لیا میرا, کچھ بھی نہیں کر سکا. That's what they say. باجی And they move forward. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی, اگر یہ قوم اویئر ہو جائے نا چیزوں سے, یہ ٹولز ہے, یہ ٹول گورنمنٹ نے آپ کے لیے بنائے ہیں, اس پہ ملینوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو یوز کرنا شروع کر دیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, آپ یقین مانیں باجی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اگر یہ لوگوں نے یہ ٹول یوز کرنا شروع کر دیے تو 2 سے 3 سال میں ایک انقلاب آ جائے گا. انقلاب اس طرح آئے گا کہ جو برے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہچانے جائیں گے, اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کمیونٹی میں آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ لوگوں کو اچھی سروس دیں گے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. ہمارا ٹرسٹ ریلیشن شپ باجی بریک ہو رہا ہے آپس میں. اتنے لوگ جو ہیں فراڈ میں پھنس چکے ہیں کہ لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اپنے مساجد میں اور امام بارگاہوں میں بھی لوگوں کو بولنی چاہیے کہ کتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کے اندر. اور وہ اسی وجہ سے ہو چکا ہے کہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, اگر لوگ اس پہ حل پہ عمل کریں گے تو جو بیڈ لوگ ہیں وہ ان کو سائڈ ٹریک کریں گے ہم, اور اچھے لوگ جو ہیں سامنے آنا شروع ہوں گے, اور کمیونٹی دوبارہ ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ بحال ہوگا. کیونکہ اچھے لوگ ہی ٹرسٹ بحال کر سکتے ہیں باجی, اور کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اف سمبڈی, اگر کوئی کمپنی ہے وہ آپ کی سروس لینا چاہتی ہے, کوئی لا آفس ہے وہ آپ کی سروس لینا چاہتا ہے, یا ایک آرڈنری شخص آپ کی سروس لینا چاہتا ہے, ہاؤ کین دے کانٹیکٹ یو؟ جی, تو
میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی میری سروس لینا چاہے، میں ایک ایگزامپل دوں گا سروس کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. جہاں تک یہ بات رہی جو ہم نے ریگولر جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سروس میری ہے وہ یہ کہ فار ایگزامپل دیکھیں باجی، آپ کی ویب سائٹ چل رہی ہے. اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پروٹیکشن ہو اور آپ کی ویب سائٹ کو ہیک نہ کر سکے، اور اس کو ہیک کر کے اپنا کوئی الٹے سیدھے جو ہے نا چیزیں مواد ڈال دیں وہاں پر، یا آپ کی کوئی سینسیٹیو ڈیٹا ہے وہ آپ کو ہیک کر جائے، تو آپ میرے پاس آئیں گے، میں اس کو سیکیور کروں گا. اسی طرح فار ایگزامپل آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ہے، فار ایگزامپل کوئی لا آفس ہے، آپ کے بے تحاشا لا کلائنٹس ہوں گے، آپ کے بے تحاشا ڈاکٹرس کے آفس ہوں گے. اب وہ لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، آن لائن ان کی ویب سائٹ ہے. اب وہ ویب سائٹ جو ہے اگر ایک دفعہ وہ پیسے لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، اگر وہ ویب سائٹ ہیک ہوگی، آپ مجھے پتا ہے وہاں جا کے کوئی کریڈٹ کارڈ ڈالے گا انفارمیشن؟ نہیں ڈالے گا. اب میرا کام آتا ہے یہاں پر کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے، چاہے وہ کلاؤڈ پہ ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، آج کل کلاؤڈ کا زمانہ ہے، ہر چیز کلاؤڈ پہ جا رہی ہے، میں میک شور کروں گا کہ آپ کی ویب سائٹ چاہے وہ لاگ ان کے حوالے سے ہو یا آپ اس کو چیک کر رہے ہیں، چاہے وہ کنیکشن کے حوالے سے ہو یا کوئی کریڈٹ کارڈ ڈال رہا ہے، میرا کام ہے کہ وہ چیز ہیک نہ ہو، وہ چیز سیکیور ہے ہر طریقے سے. Would you mind to give your website so if somebody can contact you or your website they can register themselves اور وہ آپ سے بات کر سکیں؟ جی میرا انفارمیشن وہاں پر بھی ہے، وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میری ویب سائٹ ہے www.greenvault، جو میری کمپنی کا نام آئے گا، گرین لائک اے گرین کلر، اٹس اے ون ورڈ VAULT.co، greenvault.co، کارپوریشن سے کو آتا ہے. تو اگر وہ عامر بھائی لگا دیں تو لوگوں کو نظر آئے گی، تو وہاں پر میری ساری انفارمیشن ہے، میری کیا سروسز ہیں، میں کیا پرووائڈ کرتا ہوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت لوگ بھاجی ایک آپ کے اس شو کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پلیز، آپ اپنے گھر میں دروازہ کیا ان لاک چھوڑیں گے؟ فرض کرو آپ کے دروازے کا لاک نہ ہو، آپ بتائیں کتنی دیر تک رہیں گے آپ گھر پہ؟ اس میں ایک رات گزار سکتی ہیں باجی؟ سوال ہی نہیں، ہم میک شور چیک کرتے ہیں کہ ڈورز آر کلوز. تو آپ کی اگر ویب سائٹ جو کہ دنیا کو ایکسپوز ہے، دنیا آ سکتی ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا، اور جا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے، آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کیے بغیر کیسے آپ لوگ گزارا کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ جو ہے ایک دروازہ ہے، آپ نے جیسے ہی آپ انٹرنیٹ پہ جاتی ہیں تو آپ نے دروازہ دنیا کے لیے آن کر لیا. اس کو آپ اس طرح لیں، سیکیورٹی ایک گھر کا ایک دروازہ ہے، آپ نے جیسے انٹرنیٹ پہ لاگ ان بھی آپ نے وہ دروازہ کھول لیا باجی. اور اب تو تمام کمپنیز کوکیز بھی بھیجتی ہیں اور ان کوکیز کے ذریعے کوئی بھی چور آ سکتا ہے. وہ کوکیز کا مقصد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کوکیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پرسنل انفارمیشن ہے، آپ کہاں سے لاگ ان ہو رہی ہیں، آپ کون سا لیپ ٹاپ جو ہے نا او ایس ورژن یوز کر رہی ہیں، نیٹ ورک کا کیا نام ہے، آپ کی ساری چیزیں کیا، آپ کی انفارمیشن آپ کی لے کے جا رہا ہے، تاکہ آپ کی جو لائکس ہیں، جو ڈس لائکس ہیں، صحیح ہے نا، اس کے حساب سے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرے. اب آپ کی چیزیں سیکیور نہیں رہی ہیں کیونکہ آپ نے خود فیس بک کو بولا ہے، آپ نے انسٹاگرام کو بولا ہے کہ میں والنٹرلی میں آپ کو سبمٹ کرتی ہوں، کوکیز الاؤ کر رہی ہیں، کوکیز الاؤ کر رہی ہوں، میں آپ کی انفارمیشن جو ہے تم ڈالو کہ تم کہاں سے، وہ ہر چیز آپ کی واچ کر رہی ہوں. اسی حساب سے آپ جیسے آپ کی نیڈ ہے آپ کو ویسے ہی ایڈ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا کوکی سے ایک انفارمیشن ہوتی ہے ساری، ان سے آپ سے خود رضامندی، اگر آپ ان کو سو کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ کہیں گی کہ یو ہیو سیڈ یس ٹو ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو، اچھا نیکسٹ ٹائم وی ول بی مور پریپیئرڈ، تاکہ ہم اسی 10 منٹ میں ہم میکسیمم کور کریں. دس پروگرام از فار یور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بالکل میرا دل چاہتا ہے کہ اگر دیکھیے آپ نے جب ہینڈز آن ایکسپیرینس دینا ہے تو آپ ان رکیز کو بھی دیں نا، کہ سے عارفہ مظفر آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے یا سن رہی ہوں اور میں اپنے فون کو، آپ مجھے گائیڈ کریں، اوکے گو آن دا سیٹنگس، میں سیٹنگس کے اوپر چلی گئی، گو آن ٹو دس، وی ول آسک سم پیپل ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ واچ دا پروگرام ود پین اینڈ پینسل ہینڈی، تاکہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. دس از واٹ مائی ریکویسٹ. بالکل عارفہ جی، ہم نے جو چیزیں بتائی ہیں نا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں 26 سال کے ایکسپیرینس ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ نے کر لی نا، تو آپ جو شکایت ہے نا، وہ جہاں پہ 100 کالیں آتی تھی نا، وہ آپ 90 کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. فہد اقبال میرے ساتھ ہیں، اور میں اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اسپانسر، کیونکہ یہ اسپانسرز کا بہت شکریہ.